لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر. والله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزائے فاطمی کی مجالس کا سلسلہ اگرچہ 20 دن پہلے ہی شروع ہو چکا تھا، البتہ یہ ہے کہ اب اختتام کی منزل ہے. اس اختتام پہ جو سلسلہ رکھا گیا ہے خمسے کا، آج اس کا پہلا حصہ ہے. ہم میں سے کافی افراد گھروں میں موجود ہیں اور کافی حضرات یہاں بھی موجود ہیں. ظاہر ہے کہ جن کی آنکھوں پہ مادی پردے ہیں انہیں اس فرش کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن واقعاً روز محشر جب ہماری آنکھوں سے مادی پردے ہٹ جائیں گے تو ہم خواہش کریں گے کہ کاش 2-3 مجالس میں اور شرکت کر لی جائے. ظاہر ہے واقعاً بہت اہمیت ہے. بہت مشہور آیت ہے قرآن کریم کی جس کی تلاوت کی ہے ہم نے آپ کے سامنے. فقط اشارتاً 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور کوشش کروں گا اپنے اصل مقصد کی طرف آنے کی. اصل مطالب جو آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے. یہ آیت سورہ احزاب کی آیت ہے. ہمارے بچوں کو یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، اور میرے خیال سے اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کے پس منظر میں واقعات موجود ہیں
ابتدا میں رسول شہزادی کونین کے یہاں تشریف لائے اور آواز دی انی اجدو فی بطنی ضعفا. توجہ رکھیے گا. اے شہزادی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. ایک کتاب ہے سیرت کے عنوان سے مرحوم علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی، نقوش عصمت. وہاں انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا اور لکھتے کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے آواز دی انی اجدو فی بدنی ضعفا. پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا انی اجدو فی جسمی ضعفا. توجہ رکھیے گا. مرحوم نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے. ظاہراً ہمارے اور آپ کی نگاہ میں یا اردو زبان میں جسم اور بدن ایک چیز ہے، لیکن عربی زبان میں بڑا فرق ہے جسم اور بدن میں. بدن میں وسعت نہیں پائی جاتی مگر جسم میں وسعت پائی جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی. بدن محدود حصوں کا نام ہے اور جسم مکمل حصوں کا نام ہے. پھر سے سنیے، بدن میں سر شامل نہیں ہے. کاش میری بات واضح ہو. بدن میں سر شامل نہیں ہے، فقط دھڑ شامل ہے. مگر جسم میں سر بھی شامل ہے، دھڑ بھی شامل ہے. اب اندازہ لگائیے گا کہ رسول نے کیوں کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا. اے فاطمہ، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نہیں. کیوں؟ اس لیے جسم میں سر شامل ہے. سر میں مغز بھی پایا جاتا ہے، دماغ بھی پایا جاتا ہے. سر میں مغز بھی ہے، دماغ بھی ہے. آواز دیا پہلے ہی مرحلے پہ کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جانا. توجہ رہے، مسلمانوں ہوشیار ہو جانا. نبی کا بدن ضعیف ہو سکتا ہے، دماغ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بدن، نبی کا بدن ضعیف ہو سکتا ہے مگر دماغ ضعیف نہیں ہو سکتا. اب ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ رسول نے ایک مرحلے پہ کہا تھا کہ انی اجدو فی جسمی ضعفا، کہ میں اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، ضعف محسوس کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس جملے سے استدلال کر لے جائے اور ہذیان کی تہمت لگا دے. اسی لیے پہلے مرحلے پہ روک دیا گیا کہ اب اگر کوئی لگاتا ہے تو جان لینا نبی پہ تہمت ہے، اصل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سلسلہ آگے بڑھاؤں. میرے جسم میں ضعف ہے، میرے بدن میں ضعف ہے، جسم میں نہیں. یہ پہلا حصہ ٹکڑوں میں گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس آیت کے سلسلے میں، اس آیت کے مصداق کے سلسلے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، بیت، اہل بیت رسول کون ہے کون نہیں ہے، میں فقط اشارہ کروں گا تاکہ اصل بات تک پہنچ سکوں. مکمل واقعہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے. اہل بیت، پیغمبر اکرم نے
یمانی منگائی جس کا رنگ کیا تھا؟ کالی کملی والے پیغمبر کو کہا جاتا ہے نا، برادران اہل سنت ان کی کتابوں میں بھی کالی کملی والے پیغمبر ملتا ہے، اور وہ نعت جب پڑھتے ہیں تو کتنے فخر سے پڑھتے ہیں، کالی کملی والے پیغمبر۔ وہ چادر کالے کلر کی تھی، مجھے کچھ اس پہ استدلال نہیں کرنا ہے، وہ چادر کیا ہے؟ کالے کلر کی تھی۔ آپ دیکھیے گا لکھا ہوا ہے، اہل بیت میں کسے شامل کیا جائے، کسے نکالا جائے، کسے رکھا جائے، کسے نکال دیا جائے۔ خانہ کعبہ اور مسجد حرام دونوں خدا کی طرف منسوب ہیں، یعنی بیت خدا حرم بھی ہے، بیت خدا خانہ کعبہ بھی، لیکن اس خانہ کعبہ کو حرم سے جدا کیا ہے ایک کالی چادر لگا کر۔ پوری توجہ رکھیے گا، خانہ کعبہ کو جدا کیا گیا ہے ایک کالی چادر لگا کر۔ اس کا پس منظر آپ ذرا دیکھیے، سب سے پہلے جناب ابراہیم ان کی ماں، اور اس کے بعد جناب ابراہیم ان کی زوجہ اور جناب اسماعیل، یہ تین افراد وہاں پہ مقیم تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پورا پس منظر آپ کو یاد ہے، مجھے پورے واقعے میں نہیں جانا۔ دونوں باپ بیٹوں نے مل کے ایک عمارت تیار کی جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے افراد وہاں بستے چلے گئے۔ سب سے پہلے جو قبیلہ وہاں بسا جسے قبیلہ بنی جرہم کہا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا، پوری توجہ۔ سب سے پہلے جو قبیلہ بسا اسے قبیلہ بنی جرہم کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مکانات خانہ کعبہ کی شبیہ بنایا۔ کاش میری بات واضح ہو، انہوں نے خانہ کعبہ کی جیسا اپنا گھر بنایا۔ اب جتنے افراد خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے وہ مشکوک ہوتے تھے کہ کس کا طواف کرے۔ غور کیجئے گا، وہ مشکوک ہوتے تھے کس کا طواف کرے، کس کا طواف نہ کرے۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور گھر کا طواف کیا اور واپس چلے گئے۔ لوگوں نے شکایت کی، یا نبی اللہ، لوگ قافلہ لے کر آتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، مگر وہ کسی اور کے گھر کا طواف کرتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسا تو کیا جائے جو نشانی بن سکے یہ خانہ کعبہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ ایسا کرنا ضروری ہے جو نشانی بن سکے کہ یہ کیا ہے، خانہ کعبہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، گئے اپنی ماں کے پاس، اپنی ماں کی کالی چادر کو لیا، اپنی ماں کی کالی چادر کو لیا، خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا اور بتایا اب رہتی دنیا تک یہ کالی چادر یہاں باقی رہے گی، اور یہی کالی چادر خانہ کعبہ کو دوسرے حرم سرا سے الگ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ توجہ رکھیے گا، پوری توجہ، آخری جملے تک پوری توجہ رکھیے گا کہ یہی کالی چادر الگ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا آپ مسجد الحرام کا طواف کر کے چلے آئیں گے؟ توجہ رہے آپ کی، آپ مسجد الحرام کا طواف، حرم بھی بیت خدا ہے، کعبہ بھی بیت خدا ہے، مگر طواف خانہ کعبہ کا کرنا ہے، حرم کا نہیں۔ جس طرح بیت خدا کو حرم سے جدا کرنے کے لیے کالی چادر کو آویزہ کیا گیا، اسی طرح اہل بیت رسول اور حرم رسول میں فرق کرنے کے لیے کالی چادر۔
اسی طرح سے بالکل وہی طریقہ کیا ہوا؟ اور آواز دی کہ اب یاد رکھنا، جو اس کالی چادر کے اندر داخل ہے وہ اہل بیت رسول ہیں، جو اس سے باہر ہے وہ حرم رسول ہے۔ جو اس سے باہر، اس کے بعد کے جملے سنیں، اہل بیت میں کون شامل کون نہیں شامل، یہ ایک معیار۔ دوسرا معیار سنیے، اور اس کے بعد یہ ابتدائی گفتگو ہے، مقدماتی گفتگو ہے، شاید گفتگو طویل ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، کوشش کروں گا اسے کم کرنے کی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ رسول کی ایک حدیث قدسی ہے، اہل بیت میں کسے شامل کیا جائے کسے نکالا جائے، پوری توجہ رکھیے گا۔ یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک خلق نہیں کرتا، اس جہان کو خلق نہیں کرتا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ پہلا مرحلہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جسم کا، دوسرا مرحلہ اہل بیت میں کون شامل کسے نکالا جائے، یہ تیسرا مرحلہ۔ چادر میں آنے والے جب سب جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ ہاؤلائے اہلو بیتی، یہ سب کیا ہے؟ میرے اہل بیت میں شامل ہیں جو اس میں داخل ہے۔ لیکن جیسے ہی فرشتوں نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، اب اس کے بعد کیا آواز دی؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہاں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر اور ان کے بچے۔ ایک پروردگارہ تجھے تعارف کرانا تھا تو پیغمبر سے تعارف کرا تھا، وہ تو مرد تھے اور سب لوگ جانتے تھے کہ پیغمبر کون ہے۔ سب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ طور سے دیکھا ہوا تھا۔ علی مرتضیٰ کو سب جانتے ہیں، سب نے دیکھا۔ امام حسنین کریمین کو سب جانتے ہیں، سب نے دیکھا۔ سب انہیں دیکھ چکے تھے، سب جانتے تھے۔ شہزادی کونین کو کسی نے دیکھا تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، مگر مرکزیت پیغمبر کو نہیں ملی، شہزادی کو مل رہی ہے۔ مگر مرکزیت علی کو نہیں مل رہی ہے، شہزادی کو مل رہی ہے۔ مرکزیت امام حسنین کو نہیں مل رہی ہے، شہزادی کو مل رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب یہ سنیں آپ، یہاں سے استدلال سنیے ہمارا، اس کے بعد میں اپنی اصل گفتگو تک آؤں کہ مرکزیت شہزادی کونین کے پاس کیوں؟ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان افلاک کو، ان جہان کو خلق نہیں کرتا۔ یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ضرورت بیان کی جا رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تھک تو نہیں رہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہا گیا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ کو خلق نہ کرتا، آپ نہ ہوتے تو ہم ان جہان، دونوں جہان کو پیدا نہ کرتے، ہم افلاک کو پیدا نہ کرتے، ہم کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ یہاں پیغمبر کی فضیلت بیان ہوئی ہے یا ضرورت ہے؟ میں کہوں گا کہ فضیلت نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ مثلا بعض جگہ جو فضیلت نہیں ہوتی ہم اسے فضیلت سمجھ لیتے ہیں، مثلا جیسے اسی مرحلے میں کہ کیا
پیغمبر کو دنیا کی ضرورت ہے یا دنیا کو پیغمبر کی ضرورت؟ غور کیجئے گا، میں مثال کے ذریعے واضح کروں گا تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ہم نے کہا مولا کائنات کی، کسی نے کہا مولا کائنات کی فضیلت بیان کیجئے، ذاکر ممبر پہ آیا، اس نے کہا علی جیسا بہادر آج تک نہیں دیکھا۔ کیا یہ مولا کی فضیلت ہے؟ توجہ رکھیے گا، علی بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ بلب نہ ہوتے تو کیا یہاں روشنی؟ بولیے بھائی، توجہ ہے آپ کی نا؟ اگر بلب نہ ہوتے تو یہاں روشنی نہ ہوتی۔ میں کہوں گا کہ کیسے؟ اگر اس سرزمین پہ الیکٹریسٹی ہی نہ ہوتی، کاش میری بات واضح ہو، اگر اس زمین پہ لائٹ کا وجود نہ ہوتا تو اس بلب کی خلقت کا کوئی مقصد ہوتا؟ کاش میری بات واضح ہو جائے۔ اگر واقعا کسی نے کہا کہ آئیے اتنی ٹھنڈی ہے، میرے یہاں بہترین ہیٹر رکھا ہوا ہے، اس ہیٹر کا فائدہ ہے کیا اگر لائٹ نہ ہوتی یہاں پہ؟ میرے یہاں فریج ہے، گرمی آپ گرمی سے پریشان مت ہوئیے، اے سی ہے، گرمی سے پریشان نہ، اس کا فائدہ ہی کیا اگر لائٹ نہ ہوتی؟ توجہ رہے، فائدہ ہی کیا ہے اگر لائٹ؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کرنٹ یہاں تک نہیں آتا تو روشنی نہ ہوتی۔ توجہ رہے، پیغمبر کے لیے کہا گیا یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو اس دنیا کو خلق نہ کرتا۔ مطلب یہ اے پیغمبر آپ دنیا کی روح ہیں۔ توجہ رہے آپ کی، اے پیغمبر آپ اس دنیا کی روح ہیں۔ مگر پھر حدیث آگے بڑھ جا رہی ہے، توجہ رکھیے گا، حدیث آگے بڑھ جا رہی ہے۔ مثال پہلے دوں آپ کے سامنے تاکہ حدیث پڑھنے میں آسانی ہو۔ کیا کہا؟ یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک میں خلق نہ کرتا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ لائٹ نہ ہوتی تو یہ بلب نہ جلتا۔ اگر اس مرحلے پہ لائٹ چلی جائے، توجہ رہے آپ کی، اس مرحلے پہ لائٹ کٹ جائے تو کوئی ایسی چیز تو ہوگی جو اسے جنریٹ کر لے۔ توجہ رکھیے گا، کوئی ایسی چیز تو ہوگی جو اس کا جانشین بن سکے۔ حدیث آگے بڑھی، آواز دی لولا علی لما خلقتکم، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ توجہ رہے، پوری توجہ، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ حدیث رکی نہیں، توجہ رکھیے گا، حدیث رکی نہیں، یہاں پہ آگے اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا، مگر آواز دی کہ کوئی ایسا بھی چاہیے جو علی کے برابر ہو، کردار میں علی جیسا ہو، گفتار میں علی جیسا ہو، اخلاق میں علی جیسا ہو۔ اب حدیث آگے بڑھ رہی ہے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ توجہ رکھیے، پوری توجہ، جملہ دے رہا ہوں، مطلب کیا؟ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو امامت کی بھی ضرورت ہے، نبوت کی بھی ضرورت ہے۔ فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جو امامت کی بھی ضرورت ہے، جو نبوت کی بھی ضرورت ہے۔ پوری توجہ عزیزوں، پوری توجہ، دوسرا جملہ لیجئے۔ اب اگر اس بات پر اختلاف ہو کہ اہل بیت میں کون شامل ہے، کون شامل نہیں ہے، تو مرکز کی طرف پلٹا دینا۔ توجہ رہے، جملہ نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب اگر اختلاف ہو کہ اہل بیت میں کون شامل
مرکز کی طرف پلٹا دینا. اگر فاطمہ کا محرم ہے تو اہل بیت میں شامل ہے, اگر نامحرم ہے تو اہل بیت سے خارج ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں تک گفتگو آپ کے ذہن تک پہنچ گئی. اب ایک اور مرحلہ, یہ مقدماتی گفتگو میں نے پہلے ہی کہا, ایک اور مرحلہ اشارتاً صرف گزروں گا, صرف اشارہ کروں گا, اور جہاں مجھے پہنچنا ہے وہاں پہنچوں گا. یہ آیت عصمت کے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہے کہ اس کی عصمت شہزادی کون ہے. واقعہ میں ایک بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے اس سے پہلے کسی مجلس میں, علامہ امینی کا, یہاں بیان نہیں کروں گا. یہ آیت کس کے سلسلے میں؟ عصمت کی. عصمت کی دو قسمیں, عصمت صغرا, عصمت کبرا. صغرا جس میں امکان ہے ترک اولا کا, ترک اولا کا امکان پایا جاتا ہے, لیکن عصمت کبرا وہ عصمت ہے جہاں ترک اولا کا بھی امکان نہیں پایا جاتا. جناب مریم صلوات اللہ وسلامہ, جناب مریم عصمت پر فائز تھیں, انہیں بھی بطول کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے یعنی قرآن نے باقاعدہ گواہی دی, ان اللہ اصطفاک وطہرک. جناب مریم کی پاکیزگی کی گواہی, جناب مریم کی عصمت کی گواہی باقاعدہ طور سے قرآن دے رہا ہے, ان اللہ اصطفاک وطہرک. اے مریم, پروردگار عالم نے آپ کو چن لیا ہے, چنا ہے, اور آپ کو پاکیزہ بنایا ہے. جناب مریم بطول ہیں. بطول یعنی ولادت سے لے کر آخر قبر تک جسے کہا جائے, ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرا ہو جس میں پاکیزگی نہ پائی جاتی ہو. ایک لمحہ بھی. وہ کیا ہے؟ بطول ہے. اب اگر یہودی جناب مریم کو تازیانے مار رہے ہیں اور ہاتھ سے خون نکل آیا, پاک ہے, پاک ہے. شہزادی کونین جب مرحلہ جناب مریم کا تھا تو وہاں فقط ایک فقرہ توجہ ہے آپ کی, ان اللہ اصطفاک وطہرک. پروردگار عالم نے آپ کو چنا, انتخاب کیا اور آپ کو پاکیزہ بنایا. مگر شہزادی کی جب باری آ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مکمل قصیدہ پڑھا جا رہا ہو. انما ایک, علماء بیٹھے اسے سمجھیں گے, انما ایک لفظ, یرید اللہ دوسرا لفظ, انما ایک معنی, یرید اللہ ایک اور معنی, لیذہب عنکم الرجس. توجہ رکھیے گا. اور اس کے بعد یطہرکم تطہیرا. یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ پروردگار قصیدوں کو ہار میں پرو رہا ہو. توجہ رکھیے گا. میں اس جملے وہاں تک آ رہا ہوں جہاں مجھے جو بیان کرنا ہے. اب اگر وہ خاتون جو اتنی باعظمت ہو, جو اتنی باکردار ہو, جو جس کی تعریف پروردگار کرے, جس کا قصیدہ پروردگار پڑھے, جس کی پاکیزگی کا اعلان خدا کر رہا ہے, وہ بی بی دربار میں جا رہی ہو تو دربار میں جانے کا انداز کیسا ہوگا؟ اس سے پہلے اب ایک مثال دے دوں آپ کے لیے, حقیقی مثال. میرا مولا حسین مدینے سے نکلے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے, مکے میں داخل ہوئے قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں.
مکے سے نکل رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، کربلا میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، عراق کی طرف جا رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت، لبوں پر قرآن ہے۔ کوئی صحابی میدان کی طرف جا رہا ہے، حسین وداع کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کوئی صحابی حسین کو پکار رہا ہے، لیے ہوئے سرانے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، سر ہاتھوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مولا حسین بیٹے نے وداع کے لیے اجازت مانگی، جنگ کے لیے، امام نے قرآن کی تلاوت کی۔ بیٹے نے باپ کو پکارا، امام نے قرآن کی تلاوت کی۔ حسین خود گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بے موقع کوئی امام قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ کاش بات واضح ہو، بے موقع کوئی بھی معصوم قرآنی آیات کی تلاوت نہیں کرے گا۔ میرا مولا بتانا چاہ رہا ہے، مکے مدینے سے نکلنا قرآن کے مطابق ہے۔ توجہ رکھیے گا، مدینے سے نکلنا قرآن کے مطابق ہے، مکے میں داخل ہونا قرآن کے مطابق ہے، مکے سے نکلنا قرآن کے مطابق ہے، شہیدوں کے پاس آنا قرآن کے مطابق ہے، شہیدوں کی حوصلہ افزائی کرنا قرآن کے مطابق ہے، بیٹے کو لے کر جانا قرآن کے مطابق ہے، بیٹے کے سرانے جانا قرآن کے مطابق ہے، نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کے مطابق ہے۔ توجہ رکھیے گا، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، قرآن کے مطابق یہ جگہ جگہ تلاوت میرا حسین یا دیگر ائمہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ فقط قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، قرآن کی عملی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کی عملی تفسیر۔ اب شہزادی کونین دربار میں جا رہی ہے تو کیا فقط خطبہ ارشاد کرنے؟ خطبہ ارشاد نہیں کرنا، قرآن کی تفسیر بیان کرنا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس کی دلیل میں دے رہا ہوں، تقریباً 20 سے زائد آیتیں ہیں اس خطبے میں، خطبہ فدقیہ میں۔ آپ تلاوت کیجئے گا خطبہ فدقیہ، اور ہو سکے تو بچوں کو یاد کرائیں خطبہ فدق، تھوڑا سا ہی 20 سے زائد آیتیں۔ مولا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آیتوں کی تلاوت ہے درمیان میں، کیوں ہے بھائی؟ آپ ذرا اس نقطۂ نظر سے تو دیکھیے، اہل بیت کا کوئی بھی عمل قرآن سے الگ نہیں ہوتا۔ شہزادی کونین نے قرآن کی ایک توصیف بیان کی ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ آواز دیتی ہیں، وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ۔ توجہ ہے آپ کی، تھک تو نہیں رہے ہیں؟ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَأُمُورُهُ ظَاهِرَةٌ وَأَحْكَامُهُ ظَاهِرَةٌ وَأَعْلَامُهُ بَاهِرَةٌ وَزَوَاجِرُهُ لَائِحَةٌ وَأَوَامِرُهُ وَاضِحَةٌ۔ شہزادی کے فقرے، اور اس کے بعد کہتی ہے، قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ مطلب سنیں گے آپ، کتاب خدا ہم سب کے درمیان میں موجود ہے۔ توجہ رکھیے گا، کتاب خدا موجود ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے کہ اس کے احکام کیا ہیں؟ واضح ہے۔ اس کے امور کیا ہیں؟ روشن ہے۔ اس کے نشانیاں کیا ہیں؟ درخشاں ہیں، چمک رہی ہیں۔ اس کے نواہی محرمات، غیبت مت کرو، حق و عدالت سے کام لو، کسی کے ساتھ نا انصافی مت کرو، یہ کیا واضح ہے۔ اس کے اوامر، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حق و انصاف کے ساتھ کام کرو، کسی کا حق غصب نہ کرو، اوامر کیا ہے؟ واضح ہیں۔ اب اس کے بعد کا فقرہ، قد خلفتموہ، تم نے مخالفت کی۔ نہیں،
آپ نے, نہیں غور کر رہے ہیں آپ. شہزادی کونین کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے, مگر پھر بھی تم نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال رکھا ہے. کاش میری بات واضح ہو. تم نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال رکھا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, شہزادی کونین قرآن کی صفت بیان کر رہی ہیں یا خلیفہ بلا فضل کو پہچاننے کا طریقہ بیان کر رہی ہیں؟ توجہ رہے, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا واقعاً کہ شہزادی کونین قرآن کی صفت بیان کر رہی ہیں یا خلیفہ بلا فضل کو پہچاننے کا طریقہ. اے مسلمانوں, ذرا پہچانو کہ کون بلا فضل خلیفہ ہے, کون جانشین پیغمبر ہے. جانشین پیغمبر وہ ہوگا جو قرآن سے جدا نہیں ہوگا. میری بات واضح ہوگی, پوری توجہ رکھیے, جملوں میں توجہ رکھیے گا. قرآن کے مطابق خلیفہ وہی جو قرآن سے جدا نہیں ہوگا. بستر پر آئے گا, آیت تائید کرے گی. توجہ رکھیے گا, بستر رسول پر آئے گا, آیت تائید کرے گی. انگوٹھی رکوع میں دے گا, آیت تائید کرے گی. توجہ رکھیے, آیت تائید کرے گی. یہی نہیں, وہ اگر روٹیاں دے گا, وہ اگر روزہ رکھے گا, وہ اگر میدان میں آئے گا, قرآن قصیدہ پڑھتا ہوا چلا جائے گا. حد یہ ہے کہ سر و تل میں جدائی ہوگی مگر قرآن میں جدائی ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن میں جدائی ممکن نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے. اب آئیے اس آیتوں کو پیش کروں. شہزادی کونین نے استدلال کیا. پہلی آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ پہلی آیت ہے جس سے شہزادی کونین نے استدلال کیا, یا میری زبان میں شہزادی کونین قرآن کی تفسیر بیان کرنے گئی دربار میں. یہ پہلی آیت جس کی تفسیر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. دو پیغام ہے نا, ایک تقوی, دوسرا حق تقوی. حق تقاتہ. تقوی کے بارے میں قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں, لیکن حق تقوی کے بارے میں, حق تقاتہ کے سلسلے میں فقط اسی آیت میں ہے اور کہیں نہیں. قرآن پڑھنے والے اندازہ لگائیں گے, اور کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا جہاں حق تقاتہ کی لفظ آئی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اب اس کے بعد کا فقرہ, وَلَا تَمُوتُنَّ, خبردار مرنا مت, الا وانتم مسلمون, مگر یہ کہ مسلمان. کاش میرے بیان کرنے سے پہلے آپ پہنچ جاتے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلمان مرنا, اسلام کو چھوڑ مت دینا. دربار میں ہے شہزادی, یہ آیت کہاں تلاوت کی جا رہی؟ دربار میں. دربار کون سا دربار؟ جہاں خلیفہ بیٹھا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے. توجہ رکھیے گا, خلیفہ بیٹھا ہے خود کو مسلمان کہہ رہا ہے. خلیفہ بیٹھا خود, اور لوگ مان بھی رہے ہیں. وہ دربار جہاں قاریان قرآن بھی بیٹھے ہیں. رسول کے وفات کے کتنے دن ہوئے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے جن کے سینوں میں قرآن ابھی موجود ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے شہزادی کا کہہ رہی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. خبردار, کافر مت مرنا, مسلمان مرنا. جملے پہ غور کیجیے, کافر مت مرنا, مسلمان مرنا. کافر مت مرنا, مسلمان مرنا. شہزادی تقوی کی وصیت اس دربار میں کر رہی ہے جہاں سب مسلمان
یہ کہہ کے کہ مسلمان مرنا، توجہ رکھیے گا، یہ کہہ کے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خبردار پیغمبر کو چھوڑنے والا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اے لوگو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو خبردار خبردار مت مرنا مگر یہ کہ مسلمان، تمہیں اسلام پر موت آنی چاہیے، تم مسلمان مرنا، ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے بعد ارتداد کی منزل میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے بعد علی کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ اب اس آیت سے جو استدلال ہے وہ یہ کہ پیغمبر کا اور علی کا، زہرا کا حق چھیننے والا کچھ بھی ہو، نہ متقی ہوگا نہ مسلمان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مت مرنا مگر یہ کہ مسلمان، اور سب کے سب کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں۔ جمعے کے خطبے کا جملہ یاد ہے نا؟ مولانا رئیس حیدر صاحب کا جملہ آپ کے سامنے میں نے نقل کیا تھا، ناقص اور عاقل، ناقص العقل عاقل اور واقعہ ناقل۔ دیکھیں شہزادی کونین ہیں، یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ گفتگو کہیں اور چلی جائے گی۔ تیسری آیت قد جاءکم رسول من اللہ، قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی 128ویں آیت ہے تقریباً۔ یہ آیت شہزادی کونین نے، یہ تیسری آیت ہے خطبہ فدق میں، آپ دیکھیے گا خطبہ فدق میں۔ تمہارے درمیان ایک پیغمبر آیا جو تم میں سے ہی تھا، رسول من انفسکم، تم ہی میں سے تھا، کہیں اور سے نہیں تھا، تم ہی میں سے تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ اتنا مہربان تھا کہ تمہاری مصیبتوں پہ گریا کرتا تھا۔ یہ میرا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، ترجمہ نہیں۔ تمہاری مصیبتیں اس کے اوپر کیا ہوتی تھی؟ شاق گزرتی تھی، وہ گریا کرنے لگتا تھا کہ میری امت اتنی پریشان ہو۔ یہاں تک کہ آخری وقت تک پیغمبر نے کہا پروردگارا میری قوم کو بخش دینا، یہ نہیں جانتی۔ آخری جملہ پیغمبر کا، میری قوم کو بخش دینا، مسلمانوں کو بخش دینا۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، آخری وقت کہہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر واقعاً مومنین کی پریشانیاں، مومنین کی دقتیں، مسلمانوں کی پریشانیاں پیغمبر کی پریشانی کا سبب ہوتا تھا۔ پیغمبر گریا کرتے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے انتہائی مشفق اور مہربان ہے۔ یہ آیت ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھیے زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ اصل گفتگو میں شامل ہو گیا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس آپ بیدار ہو کے سنتے رہیں، میری بات آپ تک پہنچ جائے، شاید کچھ نیا ہو آپ کے لیے۔
بڑی محنت کر کے آیا ہوں، خون جگر پیش کر رہا ہوں اپنا، اسے ضائع مت ہونے دیجیے گا، مہینوں کی محنت سمجھیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا خطبہ فدق بعنوان تفسیر قرآن، کسی خطیب سے نہیں سنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ علماء کی بات الگ ہے، عالم ہے، علماء کرام نے نہ جانے کتنے موضوعات نکالے ہیں خطبہ فدقیہ سے، نہ جانے کتنے موضوعات، میرے جیسا طالب علم وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اور جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی کسی نہ کسی عالم سے لیا ہوا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی عالم سے ہم نے لیا ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم تو ناقل ہیں، مفسر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیا آیت ہے؟ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ 4 صفتیں بیان کی گئی ہے۔ رسول من انفسکم، وہ رسول جو تم میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہاری مصیبتیں کیا شاق ہوتی ہیں، حریص علیکم، وہ کیا ہدایت کا لالچی ہے، وہ چاہتا ہے کہ پورے امت کی ہدایت ہو جائے، وہ ہدایت کا لالچی ہے۔ لالچ بری بلا ہے، لیکن اس معاملے میں برا نہیں ہے، بری صفت نہیں ہے۔ کسی کی اچھائی بن جاتی ہے لالچ کبھی کبھی، اس مرحلے میں کہ وہ ہدایت کا لالچی ہے۔ ہدایت کا لالچی کا مطلب کیا؟ وہ پوری امت مسلمہ کو چاہتا ہے کہ بخش دی جائے، ہدایت پا جائے، صراط مستقیم پر گامزن رہے، صراط مستقیم پر آ جائے۔ چوتھی صفت کیا بیان کی گئی؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ مہربان، مشفق، مہربان ترین انسان پیغمبر اسلام۔ شہزادی نے استدلال کیا اس آیت سے، توجہ رکھیے گا۔ پچھلے سال اگر میری گفتگو یاد ہو، پچھلے سال مجھے نہیں معلوم یاد ہے یا نہیں، حضرت فاطمہ خدا کا کلمہ ہے، ایک استدلال کیا تھا آپ کے سامنے، وہ بیان نہیں کرنا، مقصود نہیں اسے بیان کرنا، وہیں سے لے رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں۔ قرآن کریم نے پیغمبر اسلام کے لیے کتنے بہترین الفاظ استعمال کیے۔ سورہ حجرات پڑھیے، خبردار اس کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو مت کرنا۔ پیغمبر کے لیے قرآن کریم سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، اونچی آواز سے گفتگو مت کرنا، اس کے گھر کے سامنے چلانا مت، اسے اس کے نام سے مت پکارنا۔ قرآن کی آیت ہے، اسے اس کے نام سے مت پکارنا۔ کتنا احترام کر رہا ہے پروردگار، رسالت مآب کا احترام، سرکار دو عالم کا کتنا احترام کر رہا ہے پروردگار۔ کہہ رہا ہے کہ نہیں، خبردار، میرے حبیب کے لیے گستاخی نہ ہونے پائے، میرے حبیب کا نام لے کے مت پکارنا، میرا حبیب ہے اس کے آگے آگے مت چلنا، میرا حبیب ہے اسے بلند آواز سے مت پکارنا، اس کی بدن میں بیٹھ کے بلند آواز سے گفتگو مت کرنا، جب وہ بولے تو سن لینا، تمہارا کام سننا ہے، بولنا نہیں ہے۔ شہزادی کونین مسلمانوں کو اس طرف لے کر جا رہی ہیں کہ اے مسلمانوں، تم پیغمبر اسلام کو جانتے ہو کہ پیغمبر کون ہے؟ میری ماں نہ ہوتی تو آج تمہارا وجود نہ ہوتا،
सलवार पढ़े मोहम्मद वाले इल्म अन्नी फातिमा व अबी मोहम्मद, मुझे पहचानो, मैं फातिमा हूं, मेरे बाबा का नाम मोहम्मद है। फ़इन ताज़ू हो तजिदू हो, फ़इन ताज़ू हो व तारिफू हो तजिदू हो अबी दूना निसाएकुम। शहजादी का फिक्रा इस आयत की तफसीर के सिलसिले में, तुम जरा पहचानो, अगर तुम नसब के एतबार से देखोगे तो मोहम्मद मेरा बाप है, तुम्हारी औरतों का नहीं। अगर तुम नसब के एतबार से देखोगे मोहम्मद मेरे बाबा है, तुम्हारी औरतों के, तवज्जो रखिएगा, तुम्हारी औरतों के नहीं है। अब यहीं से दरबारियों को तो खड़े हो जाना चाहिए था कि ऐ फातिमा ये क्यों कह रही हैं आप, अभी 3 बेटियां और हैं। दरबारियों को तो खड़े हो जाना चाहिए था, मगर दरबार में सन्नाटा, इतना सन्नाटा, अगर सुई भी गिर जाती तो आवाज देती, इतना सन्नाटा। शहजादी कौनैन ने आवाज दी, तुम मेरे बाबा को पहचानते हो, तुम मेरे जद को पहचानते हो, मेरा बाबा मोहम्मद है जिसकी कुरान ने इतनी सिफत बयान की है। इसके अलावा तकरीबन 20 आयतें और हैं। शहजादी कौनैन ने इस्तेदलाल किया इन आयात से। अब इसके बाद वही जुमला, तुम्हारे पास तकवा नहीं है, तुम मेरे बाबा को भी पहचानते हो। कुरान की आयत पेश की कि मेरा बाबा कौन है, तकवा न होने के सिलसिले में कुरान की आयत पेश की, उलमा की इबादत की आयत पेश की और कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उसके अलावा और आयतें पेश की। अब इसके बाद जुमला लीजिएगा, तवज्जो रहे, आखिरी फिक्रा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं फजाइल के। उसके बाद शहजादी कौनैन, अगर तुम्हारे पास इस्लाम होता, अगर तुम्हारे पास तकवा होता, अगर तुम पैगंबर को वाकईन पहचानते तो अली का हक गस्ब न करते। सबसे बड़ा जुमला दे रहा हूं अजीजों, अगर तुम्हारे पास तकवा होता, अगर तुम कुरान को पहचानते, अगर तुम पैगंबर को पहचानते, तो अब क्या रसूल की बेटी के दरवाजे पे आग नहीं लगाते। इसीलिए शहजादी ने कहा कद खल्लफ्तुमूहु मिन वराए ज़ुहूरिकुम, तुमने कुरान को अपनी पसे पुश्त डाल रखा है। इसीलिए शहजादी कौनैन ने कहा, यह नतीजा है इसका। अगर तुमने कुरान की आयत को देख लिया होता, कुरान की आयत को समझ लिया होता जो तुम्हारे सीनों में महफूज है, तो जरूरत नहीं थी कि फातिमा अपने घर से निकलकर दरबार में आई, तो जरूरत नहीं थी कि अली से बैअत तलब की जाए, जरूरत नहीं थी ये हवा व हवस के पुजारी सरकारी बैसाखियों पे चलने वाले अफराद कुरान को पसे पुश्त डाल दिया और आ गए रसूल की बेटी के दरवाजे पे आगो लकड़ियां लेकर। जो रसूल की आंख बंद होते ही रसूल की बेटी को तड़पाने लगा। बस अजीजों, 2-3 जुमले हैं आपके सामने अर्ज करूंगा। मुझसे नौजवान दोस्तों ने फरमाइश की है, जरूर पूरी करूंगा इंशाअल्लाह।
رسول کی بیٹی ہے. یا فاطمۃ الزہراء یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے بولے یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا. اپنی آوازوں کو بلند کریں. یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. میرے مولا اے میرے والی و وارث، مجھے نہیں پتا آپ اس وقت کہاں ہیں. شاید اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی لحد پہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں. جزاکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. میرے مولا مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہیں. شاید ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے اپنی دادی کے مصائب سن کے دار و قطار گریا کر رہے ہیں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جب تک میری آواز ساتھ دے گی میں پڑھتا رہوں گا. آپ گریا کرتے رہے. یہی حق ہے گریا کرنے کا. اور زیادہ اپنی آوازوں کو بلند کریں. میرے مولا ظہور کیجئے تاکہ ان سے انتقام لیا جائے جس نے آپ کے دادی کے پہلو کو میرے مولا آپ ظہور کریں تاکہ انتقام لیا جائے ان افراد سے جنہوں نے آپ کی دادی کے دروازے پر آگ لگایا تھا. جزاکم اللہ. سنیں گے عزیزوں. روایت لکھتی ہے شہزادیاں کونین دروازے کے پیچھے تھی. ایک مرتبہ آواز دی گئی دروازہ کھولا جائے ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. شہزادی کہتی ہے کیا تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین جیسے بیٹے رسول کی بیٹی زندگی گزار رہی ہے.
اتنا سننا تھا کہ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے دروازے پہ آگ لگائی اور پاؤں سے دروازے کو مارتا چلا گیا، دروازہ شہزادی کے اوپر گر گیا۔ سر پیٹنے کا مقام ہے، سر پیٹنے کا۔ دروازہ شہزادی کے اوپر گرا۔ روایت نے جو فقرہ لکھا ہے نا عزیزوں، برداشت کر سکتے ہیں؟ صرف دروازہ نہیں گرا، دروازہ جب گرا اس کے بعد 50 افراد اس سے چڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ صرف دروازہ نہیں گرا، وہ 50 افراد داخل ہوئے۔ کیا عالم ہوا ہوگا شہزادی کا؟ آہ یا فضا، اے فضا، اے فضا، مجھے سنبھالو، میرے بدلے میں میرا بیٹا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ میرے مولا مجھے پتا ہے ہم 1400 سال بعد بھی جب بھی آپ کی دادی کا مصائب ہوتا ہے آنکھوں سے سیلاب بہنے لگتا ہے، مگر آپ جب یاد کر کے گریا کرتے ہوں گے دروازے کا وکیل جو شہزادی کے پہلو میں درایا تھا۔ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جزاکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو اسی طرح بلند رکھے۔ خدایا ہمیں توفیق دے جنت البقیع جانے کی، ہم بھی جنت البقیع کی زیارت کریں، شہزادی پہ گریا کریں۔ دل کھول کے گریا کر لینا، آج دل کھول کے گریا کر لینا۔ جنت البقیع کا ایک مرحلہ ایک شخص بیان کرتا ہے، وہ کہنے لگا جنت البقیع کی زیارت کے لیے بڑا تڑپ رہا تھا، ایک مرتبہ مجھے زیارت نصیب ہوئی، میں جنت البقیع کی زیارت کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، مگر دل میں اتنا اشتیاق تھا، زیارت کا شوق تھا کہ دوڑ کر شہزادی کی قبر کی طرف جانے لگا، دوڑ کر شہزادی کی قبر کی طرف جانے لگا۔ کہنے لگا میں نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا، وہ مجھے روکتا ہوا نظر آیا، کہنے لگا اے میرے بھائی ذرا آہستہ چلو، دوڑ کر قبر کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اے میرے بھائی دوڑ کر قبر کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ذرا آہستہ چلو۔ میں نے سوال کیا آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ابا مرتضی بابا مرتضی نے اماں فاطمہ کی 40 قبریں بنائی تھی، ہمیں نہیں پتا وہ 40 قبریں کہاں ہیں۔ اے میرے بھائی ذرا آہستہ زمین پر قدم رکھنا، اماں زہرا کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا، کہیں تمہاری قدموں کی آگ سے شہزادی کے پہلو کا درد نہ بڑھ جائے۔ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، جزاکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے میرے بھائی اماں زہرا کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا،
ایک روایت جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، کیا یہ واقعہ ہے ایران کا، میں نے بیان کیا ہے لیکن آج پھر بیان کر دے رہا ہوں۔ آغائے انصاریان بہترین خطیب ہیں، تہران میں شہزادی کونین کا مصائب بیان کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے مصائب بیان کیا، خوب گریہ ہوا، لوگوں نے خوب گریہ کیا، اور آج یہی سمجھ کے گریہ کر لیجئے اگر اگلے برس رہے تو دوبارہ آئیں گے، نہیں پتا کب کون چلا جائے، یہی سمجھ کے گریہ کر لیجئے کہ یہ آخری مجلس ہے، زیادہ سے زیادہ گریہ کیجئے۔ شہزادی کونین کو کہتے کیا ہیں؟ مصائب پڑا، خوب گریہ ہوا، میں ممبر سے نیچے اترا، سب خاموش ہو گئے، مگر ایک شخص گریہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا میرے بھائی میں نے کیا بیان کر دیا؟ کون سی روایت تمہارے دل میں لگ گئی ہے، تمہارے دل کو لگ گئی ہے، کون سی روایت ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے جب ہڈی ٹوٹتی ہے کتنا درد ہوتا ہے۔ آواز دینے لگا جسم کی اور کہیں کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آسانی تو ہے، مگر پہلو کی ہڈی ٹوٹ جائے مجھے نہیں معلوم شہزادی کروٹ کہتے ہیں۔ دو جملے اور سن لے عزیزوں، دو جملے اور۔ اس بی بی پہ اتنا ظلم ڈھایا گیا، مولا آپ ظہور کیجئے، ہم انتقام لے سکے شہزادی کے شکست پہلو کا، میرے مولا ظہور کیجئے، ہم انتقام لے سکیں کربلا کے شہیدوں کا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، بس مجلس تمام کی میں نے۔ شہزادی کا حق چھیننے والے، شہزادی خود ہی کہتی ہیں، ایک مرتبہ روایت نے فقرہ لکھا، شہزادی جب دربار میں گئی تھی، علی کبھی سینے خانہ میں آتے تھے، کبھی گھر کے باہر آتے تھے۔ ایک مرتبہ سلمان کہنے لگے مولا آپ گھر کے اندر تشریف لے جائے، علی کہتے کیا ہے مجھے نہیں پتا، فاطمہ کس عالم میں۔ آپ گریہ کریے، گریہ کرنے کے لیے گریہ کیجئے، دو جملے عزیزوں، آپ کے گریہ کے لیے سر پیٹ کے گریہ کرو، سروں پہ ماتم کر لو۔ میرا مولا کہتا ہے مجھے نہیں پتا شہزادی کس عالم میں دربار میں ہوگی۔ ایک مرتبہ شہزادی جب گھر واپس آئی، شہزادی گریہ کر رہی تھی، اپنے سر کو اپنی دونوں رانوں کے درمیان دیے ہوئے شہزادی کونین گریہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا اے بی بی آپ گریہ کیوں کر رہی ہے؟ شہزادی آواز دیتی ہے اے علی میں اس بات پر گریہ نہیں کر رہی کہ مجھے دربار میں بلایا گیا، میں اس بات پہ گریہ کر رہی ہوں آج رسول کی بیٹی دربار میں گئی مگر کسی نے رسول کی بیٹی کو سلام تک نہیں۔ آج رسول کی بیٹی دربار میں گئی مگر رسول کی بیٹی کو سلام تک نہ کیا۔ مجھ سے کہا گیا دستاویز پیش کرو، میں نے دستاویز پیش کی، مجھے جھٹلایا گیا، مجھے جھٹلایا گیا۔ مدینے کی وہ گلی شہزادی کونین جب پہنچی ہیں، وہ بلون آیا
اٹھانے کے بعد وہ رکا لیا، اسے پارا پارا کیا، زمین پر پھینک دیا. میری بیوی زمین پر بیٹھ، شہزادی زمین پر بیٹھ گئی، اس ٹکڑے کو اٹھانے لگی. میرے بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے، اسے لائنوں نے پھاڑ دیا. پاکستان کا ایک ذاکر خطیب جب اس روایت کو پڑھتا تھا کہ رقہ کو پھاڑ دیا گیا، وہ اپنی جیب سے ایک کاغذ کو نکالتا تھا، اسے ممبر پہ پھاڑ کر ممبر کے نیچے رکھ دیتا تھا، ممبر کے نیچے ڈال دیتا تھا. مصائب پڑھتے پڑھتے ممبر کے نیچے جا کر ان کاغذوں کو اٹھاتا تھا، ممبر پہ واپس آتا تھا اور کہتا تھا کہ بتاؤ کتنی دیر لگی ہے. لوگ آواز دیتے تھے، قبلہ چند لمحے. ایک مرتبہ وہ آواز دیتا تھا، اسی چند لمحے میں رسول کی بیٹی ضعیف ہو گئی. انہی چند لمحوں میں رسول کی بیٹی کے سر کے بال سفید. یا بتاؤ اے میرے بابا، انی بقیت واقعا انی بقیت وحیدتا وحیرانا. اے بابا، میں آپ کے بعد تنہا سرگردان پڑی ہوئی، فقد انخمد صوتی. اے بابا، میری آواز کٹ کٹ کے نکل، انقطع ظہری. اے بابا، میری کمر ٹوٹ چکی، اے بابا میری کمر ٹوٹ چکی ہے، میری کمر ٹوٹ چکی ہے. بس آخری جملہ عزیزوں، وہ وقت بھی آیا جب شہزادی کونین نے اسما کو بلایا. اے اسما، خیال رکھنا آواز جب تک گونجے بس اسی وقت تک سمجھ لینا رسول کی بیٹی زندہ ہے. 2 سے 3 جملے عزیزوں، میں مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا، دیگر حضرات مکمل شہادت پڑھیں گے. مکمل شہادت میں 2-3 جملے کہوں گا، گزر جاؤں گا. آپ کی زحمت تمام. رسول کی بیٹی چادر اوڑھ کے سو گئی، تسبیح پڑھنے لگی، تسبیح و تحلیل کی آواز کانوں میں گونجنے لگی. اسما بنت امیس سنتی جا رہی ہے، اچانک آواز بند ہو گئی. ایک مرتبہ اسما رونے لگی، میرا مولا حسنین آئے. حسنین کو اسما نے بھیجا، جاؤ بابا کو خبر کرو. علی مرتضیٰ کو خبر کی گئی. علی مرتضیٰ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد شہزادی کے حجرے میں گئے. دیکھا سراہنے ایک وصیت پڑی ہوئی ہے، اس وصیت کو اٹھایا. کئی روایتیں ہیں اس سلسلے میں. میرے مولا نے وصیت کو اٹھایا. 2 جملے عزیزوں، تمام آپ کی زحمت. میرے مولا نے وصیت کو اٹھایا. اے علی، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں دفن کرنا، مجھے رات میں کفن پہنانا. مجھے نہیں پتا شہزادی نے رات میں غسل دینے کے لیے کیوں کہا. شاید اس لیے کہا ہو کہ علی میرے زخموں سے آشنا نہ ہو جائے. جزاکم اللہ. علی میرے زخموں کو جان نہ جائے، علی کو پتہ نہ چل جائے کہ شہزادی کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا. اے علی، مجھے رات میں غسل دینا. ایک مرتبہ جب شب ہوئی نا، مولا کہتے ہیں اپنے بچوں سے، اے حسنین آہستہ رونا، کسی کو پتہ مت تو چلنے دے. آپ کیفیت سنیں گے. میرے مولا امام حسن، امام حسین، زینب و کلثوم
اپنے دامن کو اپنے دانتوں میں دبا کر گریا، اپنے دانتوں میں اپنے دامن کو دبا کر گریا کر رہی تھی۔ میرا مولا غسل دینے کے لیے آگے بڑھا، ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، علی جنازے سے دور ہو گئے، دیوار میں اپنا سر مارنے لگے، آواز دی یا زہرا یا زہرا، ایک مرتبہ اسما آواز دیتی ہے، اے مولا آپ نے کہا تھا کہ بچوں ذرا آہستہ گریا کرنا، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، اے مولا اس زور سے گریے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی اے اسما شہزادی کے پہلو میں ایسا زخم تھا مگر شہزادی نے جزاکم اللہ، بس آخری جملہ سی دو، امام نے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، آواز دیے بچوں آؤ آؤ اپنی ماں سے ودا ہو لو۔ زینب ام کلثوم اپنی ماں سے لپٹی ہوئی گریا کر رہی ہے، اے اماں آپ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، اے اماں آپ کے بنا ہم کیسے زندگی گزاریں گے، اے اماں آپ کی یاد بہت آئے گی، اے اماں نانا سے میرا سلام کہہ دینا۔ میرا مولا حسن گریا کر رہے ہیں ماں سے لپٹ کر، فقط ایک حسین، آخری جملہ دینو، ایک حسین ایک طرف کھڑا ہوا ہے، آواز دے رہے ہیں اے اماں جب تک آپ نہ بلاؤ گی حسین نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ عزیزو، آخری جملہ برداشت کیجئے گا۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین کہتا ہے، اے اماں جب تک آپ نہ بلاؤ گی حسین نہیں آئے گا۔ آواز دی گئی، بندے کفن ٹوٹنے لگے، ایک آواز گونجی، میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ جزاکم اللہ، آخری جملہ عزیزو، اے میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا، میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا۔ یہ 11 ہجری تھی جب حسین اپنی ماں کی آغوش سے لپٹ کر گریا کر رہے تھے، اس کے بعد سن 61 ہجری آئی، میرا مولا زین سے زمین پر آنے لگا، وہی ماں آواز دیتی ہے، اے بیٹا کل تم میری آغوش میں آیا تھا، آج میری اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره، إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما۔ پروردگار مظلوم مسلمان شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک شہزادی ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ
परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनिगू फरमा, हमारे मुल्क की बदहाली को दूर फरमा, हमारे मुल्क को हर तरह से तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का